الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین لبیک 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 یا رسول اللہ تعالی ختم نبوت زندہ باد زندہ باد من سب لم ينفق الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ نور اللہ۔ تمام یوٹیوب پر سننے والے یوزر کو خوش آمدید۔ آپ یوزر کو جیسے پتہ ہے کہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے شہداء کربلا و اسیران کربلا پر، کربلا میں جن کی شہادت ہوئی ان کا بیان چل رہا ہے۔ یہ پارٹ 6 ہے۔ پارٹ جو ہے 5 پارٹ آ چکے ہیں، 5 پارٹ آ چکے ہیں۔ مسلم بن عقیل کی شہادت، مسلم بن عقیل کے بچوں کی شہادت، کربلا کا میدان اور عباس علمدار کا مشکیزہ بننا۔ اب جو ہے یہ علی اصغر کی 5ویں پارٹ میں ہم نے علی اصغر کی شہادت کا بیان سنا۔ ننھے 6 ماہ کے شیر خوار علی اصغر تھے، ان کی شہادت کا بیان سنا۔ اب شہداء کربلا پر ہم چلتے ہیں کہ 7 تاریخ سے پانی بند کر دیا گیا اہل بیت اطہار پر، جن کے نانا جان حوض کوثر کے مالک ہیں۔ ہم امت کو حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ ان کے نواسوں پر، آل رسول پر پانی بند کر دیا گیا 7 تاریخ کو۔ 10 تاریخ کو جنگ کے طبل بجنے لگ گئے۔ 10 تاریخ آ گئی تو 7 تاریخ میں یہ نہ سمجھیں کہ پانی بند ہو گیا تو وضو وغیرہ کا پانی نہیں تھا، لیکن وہاں کی پردہ نشین عورتیں وضو بنا کر تیمم کر کر نمازیں پڑھ رہی تھیں، اپنی عبادات اللہ کی عبادت کر رہی تھی، اللہ کے حضور جھک رہی تھی۔ وہ صبر و رضا کی پیکر تھیں۔ یعنی عباس علمدار کی شہادت ہو گئی، علی اصغر کی شہادت ہو گئی، لیکن وہ صبر رضا کا پیکر بنی رہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ آفرین ہے ان صابر عورتوں پر، اس صابر گھرانے پر۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ مصیبتوں پر صبر کی توفیق عطا فرمائے، قربانی دینے کا ذہن بنائے۔ سال کا آخری مہینہ قربانی، سال کا پہلا مہینہ قربانی، عظیم الشان۔ اور قربانی بھی یہ نہیں چھوٹی بڑی، عظیم الشان قربانی، تو پوری دنیا میں ان کی قربانی کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ ذی الحجہ آخری مہینے میں جانور قربان کر کر، اور شہداء کربلا و اسیران کربلا کی یاد میں لنگر کر کر، سبیلیں لگا کر اور محافل کر کر، دیگیں پکا کر ان کی یاد منائی جاتی ہے۔ تو 10 عاشورے کا دن تھا، محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی، سورج سر پر تھا، 10 بجے طبل بجنے لگ گئے جنگی یزیدیوں میں۔ تو ہم نے حر بن رباعی کی شہادت کا ہم نے واقعہ سماعت فرما لیا تھا، یہ آگے پیچھے ہو رہے۔ تو یہ 10 تاریخ کو ان کی شہادت سب سے پہلے ان کی ہوتی ہے، جو ہم نے پچھلے پارٹ میں سن لیا، پارٹ نمبر 3 میں یا 4 میں ہم نے سن لیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، اب ایک ایک کر کر جو ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے جانشین اور دوست احباب، جان لٹانے والے آتے گئے اور اپنی جانیں جو ہے سپرد کرتے گئے، بے جگری سے لڑتے رہے۔ پھر اب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، چچا جان ہمیں اجازت دیجیے۔ تو امام حسین ان کو اجازت نہیں دیتے، یعنی مجھے اپنی جان لٹانی ہے، وہ بہت پیاسا ہوں، حوض کوثر سے نانا جان بابا جان کے ہاتھوں سے جو ہے، دادا جان کے ہاتھوں سے جو ہے جام پینا ہے، آپ مجھے اجازت دیں۔ تو آپ کہتے ہیں نہیں بیٹا، میری سکینہ کے وہ منگیتر ہوتے ہیں، ان سے نسبت طے ہوتی ہے کہ آپ سے تو میری سکینہ کا مستقبل وابستہ ہے، میں آپ کو کیسے دوں اجازت تیروں کو، تلواروں کے زخم کھانے کی، شہید ہونے کی۔ لیکن وہ کہتے ہیں میرے بابا جان نے کہا تھا، یعنی حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہوتے ہیں، ان کے 3 بھائی ہوتے ہیں، امام حسن سب سے بڑے، امام حسین، اور بیچ والے ہوتے ہیں حسن مجتبیٰ۔ تو یہ 3 بھائی ہوتے ہیں، اور امام حسین سب سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میرے بابا جان نے کہا تھا ایک وقت آئے گا میرے حسین پر بڑی مصیبت آئے گی، بڑی تکالیف آئے گی، تو تم اس کا ساتھ دینا، اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا۔ بڑی وہ منت سماعت کرتے ہیں، تو حضرت جو ہے حسین رضی اللہ عنہ ان کو اجازت دے دیتے ہیں۔ وہ جاتے ہیں، بڑی بے جگری سے لڑتے، کئیوں کو بھوکے پیاسے علی کے شیر، کئیوں کو جو ہے فی النار جہنم کر دیتے ہیں، ادھر سے تلوار گھماتے ہیں، ادھر سے کاٹ کر رکھ دیتے ہیں، اور دشمن بھی برابر وار کر رہے ہوتے ہیں کہ دشمن تازہ دم، پانی پیوے، گھوڑوں ہتھیاروں سے لیس، یہاں جو ہے گھوڑے بھی پیاسے، تلواریں بھی کم، ہتھیار بھی کم، ہر طرف سے آپ پر نیزوں کی، تیروں کی بوچھاڑ کر دی جاتی ہے، اور آپ پر جو ہے دشمن آ کر چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں کہ اس علی کے شیر کو ایک ایک کر کے مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تو سب کو ختم کر دے گا، چاروں طرف سے گھیر لو اس کو۔ گھیرتے ہیں، پھر آخر لڑتے لڑتے آپ کا بھی سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ ایک ایک کے لاشیں اٹھاتے ہیں، اور یزیدی کیا کرتے ہیں کہ سر کاٹ کر اپنے پاس رکھ دیتے ہیں، اور
تن کو دھڑ کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ کربلا کی زمین پر تپتے ہوئے ریگستان میں امام علی مقام اٹھا کر لاتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو، دوست احباب کو، اور خیموں کے پاس رکھ دیتے ہیں۔ خیموں میں فضا مچ جاتی ہے، پردہ نشین عورتیں رونے لگ جاتی ہیں۔ عباس علمدار کی شہادت ہو گئی، امام قاسم کی ہو گئی، علی اصغر کی ہو گئی، یہ تو ان کے اپنے خون تھے، خونی رشتے تھے۔ اب علی اکبر کھڑے، علی اکبر کون ہیں؟ علی اکبر سب سے بڑے شہزادے ہیں امام حسین کے سب سے بڑے شہزادے ہیں، سب سے بڑے علی اکبر، پھر علی اوسط زین العابدین، پھر علی اصغر جو 6-7 ماہ کے تھے شہید ہو گئے۔ علی اکبر بھی اجازت مانگتے ہیں، امام حسین کہتے ہیں میں کیسے تمہیں اجازت دوں، تم تو ہم شکل مصطفیٰ ہو، تم تو نانا جان کی تصویر ہو، اے بیٹا تمہیں دیکھتا ہوں تو تسکین مل جاتی ہے، نانا جان کا چہرہ ابھر جاتا ہے، میں تمہیں کیسے اس حسین چہرے پر تیر تلوار اور زخم کھانے کی اجازت دوں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں بابا جان، اس وقت مصیبت میں میں آپ پر اپنی جان وار کرنا چاہتا ہوں، کل نہیں تو بابا جان کو، نانا جان کو اور دادا جان کو کیا منہ دکھاؤں گا، دادی اماں کو کیا منہ دکھاؤں گا، آپ کی والدہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، مجھے جانا ہے۔ تو امام حسین کو تیار کرتے ہیں، تلوار دیتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں، وہ دشمنوں کے لغرے میں گھس جاتے ہیں، بڑی بے جگری سے لڑتے ہیں، لیکن پیاس واپس آتے ہیں۔ ابا جان پیاس لگی تو آپ اپنی انگوٹھی مبارک ڈالتے ہیں، دیتے ہیں ان کو کہ اس کو چوس لو، وہ چوستے ہیں تو تھوڑی ڈھارس بنتی ہے، پھر واپس آتے ہیں اور بڑی بے جگری سے لڑتے خود شہید ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی کا شعر، بھی فاطمہ کا مہکتا پھول جدا کر دیا گیا، ان کی لاش کو پر سے، سر کو تن سے جدا کر دیا گیا۔ زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، کہیں علی اکبر ہے، کہیں علی اصغر ہے، کہیں قاسم ہے۔ زمین کربلا پر مہکتے فاطمہ کے پھول پڑے ہیں، آج ان کو جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں، آج ان کے لاشے کو کفن دینے والا کوئی نہیں۔ ارے جو جنت کے سردار ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار امام حسین، امام حسن، آج ان کے پھولوں کے ساتھ کیا کیا گیا، ان نونہال ہستیوں کے ساتھ کیا کیا گیا۔ اور کرنے والے کوئی کافر نہیں ہے، مسلمان ہیں۔ یزیدی لشکر کوئی کافر نہیں ہے، یزید کافر نہیں تھا، وہ ابن صحابی امیر معاویہ کا بیٹا تھا، لیکن اس نے کیسا ظلم و جفا کی آندیاں برسائیں، ایک بیعت کے چکر میں، ایک خلافت کے چکر میں نونہالوں کو ذبح کر دیا، ان کو دردی سے کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ یزیدیوں پر لعنت پڑتی رہے گی، قیامت تک لعنت پڑتی رہے گی۔ ان کا نام کوئی عزت سے نہیں لیتا، آج کوئی اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھتا، جو رکھتے ہیں علی رکھتے ہیں، حسن رکھتے ہیں، حسین رکھتے ہیں، یزید کوئی نہیں رکھتا۔ تو یزید سے سب نفرت کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ یزید نے کیسے ظلم و ستم کرے کہ پورے خاندان اہل بیت کو تاراج کر دیا، اجاڑ دیا، ان کی عورتوں کو بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، ہم نے جو یہ سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا، ہمیں بھی قربانی دینے کی سعادت عطا فرما، آمین آمین، بجاہ نبی الامین وما علینا الا البلاغ۔